اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ سب کو رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں بول آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا آپ کا یہ ساتھ رہتا ہے افطار میں دوپہر 3 بجے سے لے کر مغرب کی اذان تک، اور اس کے بعد اب 3 بجے سے لے کر اذان فجر تک۔ اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جو بھی یہ مہینے میں ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے ایک مسلمان ہوتے ہوئے جتنا زیادہ ہم اس مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں ان تمام نیکیوں کو، ان تمام کوششوں کو جو شاید مجھے آپ کو ہم سب کو پورا سال کرنی چاہیے۔ چلیں جتنا بھی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، کیونکہ جو علماء کرام ہیں میرے پاس ان سے بہت علم حاصل کرنے کی کوشش میں بھی کر رہا ہوں، اینڈ آئی ایم شیور جو لوگ گھر پہ موجود ہیں وہ لوگ بھی کر رہے ہوں گے۔ تو جلدی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو سیگمنٹ ہے قصص الانبیاء، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل آپ نے شیس علیہ السلام کے حوالے سے چھوٹی سی ایک بات سنی، آج بھی اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ کر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں۔ تو آج کی ٹرانسمیشن ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تھوڑا سا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہے، تو تھوڑا آج اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کل پہ لے کے جائیں گے۔ ناظرین، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلفہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح اور تحلیل میں مصروف فرشتوں کی تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور معتجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے برہمک ربک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے
इब्लीस से पूछा, जब मैंने तुझको हुक्म दिया था तो तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा, मैं इससे अफजल हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे खाक से। अल्लाह ने फरमाया, तो बहशत से उतर जा, तुझे हक नहीं कि तू यहाँ रहकर गुरूर करे, बस निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन क़यामत आएगी। अल्लाह ने शैतान को मोहलत अता फरमाई तो उसने कहा, अब मैं तेरे बंदों को क़यामत तक बहकाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अल्लाह ने फरमाया, जो लोग तेरी पैरवी करेंगे मैं तुझ समेत उन सब को जहन्नुम में भर दूंगा। और इससे आगे भी एक किस्सा बाकी है, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है, हम इंशाअल्लाह यहीं से इस सिलसिले को जोड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज जो मेरा पैनल, जो मेरे उलमाए कराम हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बड़ा ख़ास दिन है। वैसे तो रमज़ान की अगर हम बात करते हैं तो पूरा रमज़ान ही बहुत ख़ास है, लेकिन आज और भी ख़ास दिन है क्योंकि मेरे अल्लाह ने जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, मेरे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की। जी हाँ, आज विसाल का दिन है बीबी फ़ातिमा का, और उस हवाले से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे वाक़यात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मैं आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम अपने उल्मा की तरफ चलते हैं। आइए। रमज़ान में बोल, रमज़ान में बोल, रमज़ान में बोल। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।